تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں فرمایا کہ دین اور مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا کہ مشرکین اور مجوسی اور یہود و نصارہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا اور دوسرے کو جھٹلاتا، گویا کہ یہ اپنا مذہب کو حق بتلاتے ہیں اور اسلام کو غلط کہتے کہ یہ غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اور مذہب یہ صرف اور صرف مقبول جو ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام، اب یہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں مومن کہ یہ مومن ہے، اور پھر کہا جاتا ہے مسلمان. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے کہ اس نے دل سے اللہ کو ایک مان لیا تو اس کو مومن کہا جائے گا. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مومن ہے؟ تو اب اس کے اسلام سے، اب یہ اپنے نماز پڑھے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ مومن اب مسلمان. تو اب یہ اسلام سے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے زبان سے تو کہہ دیا، کہ دل سے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے. اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا پتہ زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، نماز ادا کرے گا. تو ان نماز کی ادائیگی سے اس کے ایمان کا پتہ چلے گا. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. گویا کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. گویا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے سر کو جھکا لے اور تسلیم کر لے، مان لے. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے کہ آپ کو کہا گیا اسلم، کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقول اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین پر ایمان لے آیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور میں اس کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. تو اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو انسان اللہ کے حوالے کر دے. اب یہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب ان لوگوں نے اختلاف کیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد.
جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تفصیل کے ساتھ کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تورات اور انجیل. تو یہ اہل کتاب جو ہیں یہ جانتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں یہ پیغمبر ہیں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ آخری نبی ہیں، جانتے تھے. اور نبی کا ہونا کیسے پتہ چلا؟ تورات میں اور انجیل میں اور آسمانی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ میں رہیں گے اور مدینہ میں ان کا قیام رہے گا، ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اور آپ کی کیا کیا صفت ہوگی، آپ کا حلیہ کیا ہوگا، آپ کیسے ہوں گے، آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ، ان ساری چیزوں کو کتاب میں بتلا دیا گیا تھا، تورات میں اور انجیل میں اور دیگر کتابوں میں. تو آپ کا جو نقشہ تھا وہ صاف سارے بتلا دیے گئے تھے. یہ اس کی روشنی میں جانتے تھے کہ یہ جو نبی ہے یہ وہی ہے جس کی پیشین گوئی کتاب میں دی گئی ہے، تورات اور انجیل میں ہے، اور وہی اوصاف جو یہاں موجود ہیں ہم ان میں پائے جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا کہ نجران کے جو نصارہ کا وفد آیا تھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو وہ لوگ بھی اس کے قائل تھے کہ یہ جو نبی ہے وہ نبی آخر الزماں ہے، لیکن پھر بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. کیا وجہ؟ اسی وجہ کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے. مختلف جگہ پر کہیں حسد کا لفظ ہے، کہیں بغیم بینہم، کا سرکشی اور حسد اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے کہ یہود و نصارہ جو تھے اس وقت اس زمانے میں برسر اقتدار تھے، اقتدار پر تھے. یہ جانتے تھے کہ اگر ہم انہیں مان لیں گے نبی تو ہمیں ان کی مان کر چلنا پڑے گا، ہمیں ان کے تابع ہونا پڑے گا، اور ہماری جو سرداری ہے، چودراہٹ اور بادشاہت ہے، مال و دولت، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. چنانچہ آپ جب مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، ہجرت آپ نے نہیں کی تھی، ہجرت کرنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی یہ یہودیوں کا سردار بننے والا تھا اور بادشاہ بننے والا تھا، اور لوگ اسے سردار بنانے والے تھے. لیکن جیسے ہی آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کی جو بادشاہ تھی وہ ختم ہو گئی، سارا کھیل خراب ہو گیا. یہ بننے والا تھا بادشاہ، وہ سب سردار ماننے ہی والے تھے، بادشاہ اسے بنانے ہی والے تھے یہودی. لیکن آپ کے آنے کے بعد اس کی چودراہٹ اور اس کی سرداری یہ ختم ہو گئی. اب اس کی سرداری ختم ہوئی تو یہ آگ بگولا ہو گئے، اب دشمنی طاری ہو گئی کہ مجھے ملنے والی تھی سرداری، ان کی وجہ سے سرداری اور اقتدار نہ مل سکا. اسی وجہ سے وہ موت تک آپ کا دشمن رہا. یہ رئیس المنافقین بھی عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، کہ جتنے بھی منافقین تھے انہوں نے نفاق اسی لیے اختیار کیا کہ ہماری جان مال محفوظ رہے اور ہم پیچھے سے وار کرتے رہیں اور سازشیں کرتے رہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی کے خلاف. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ منافق رہا، اخیر تک آپ کا دشمن رہا. سامنے ظاہر سے، زبان سے تو اسلام ظاہر کرتا کہ میں مسلمان ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مسلمان ہوں، اور نمازیں بھی پڑھتے تھے یہ منافقین، لیکن دل سے جو ہے یہ سب کے سب کافر تھے، سب کے سب کافر تھے، اپنا آپ کو صرف مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو یہ رئیس المنافقین تھا. دیکھیے یہ اس زمانے میں بھی منافقین تھے، نبی کے زمانے میں بھی، نبی کے مخالف، نبی کے دشمن اور اسلام کے دشمن، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کے سب ختم ہو جائیں. اور ہر دور میں یہ منافق رہے، ہر دور کے اندر کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں یہ منافق نہ رہے ہوں. جو اپنا یہ آستین کے ساتھ ہے، ایک تو باہر کا دشمن ہوتا ہے اور ایک اندر کا دشمن ہے. تو اس زمانے میں بھی باہر کے دشمن کھلے تھے، مشرکین مکہ کھل کر سامنے آتے تھے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. اور یہاں یہود و نصارہ جو مدینہ کے اندر تھے یہ اندر کے دشمن تھے، جس کو منافق کہا جاتا ہے، آستین کے ساتھ، کہ بظاہر اپنا آپ کو مسلمان بتلاتے اور اندر سے ہی لوگ کافر تھے. تو یہ ہر دور اور ہر زمانے میں رہے، ان کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے بالمقابل ان دشمنوں کے جو کھل کر سامنے آتے ہیں. ان کے بالمقابل یہ زیادہ خرابی اور زیادہ بربادی اور ہلاکت انہی اندر کے آستین کے جو ساتھ ہونے سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ہے اور ہر زمانے میں رہیں گے یہ منافقین. اب ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، کیا طریقہ
حالانکہ آپ سب جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے، آپ کا کیا طریقہ رہا، کیا برتاؤ رہا، غرض یہ کہ انسان کو پڑھ لینا چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ تو منافقین، یہ عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے، تو یہ آپ کا دشمن رہا۔ غرض یہ کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ آپ کے مخالف رہے اور آپ کے دشمن رہے، اور اسلام قبول نہیں کیا اور اسلام کا انکار کر دیا، اختلاف کیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، اقتدار، حسد، سرکشی اور مال و دولت کی ہوس، ان سب چیزوں میں انہیں اختلاف کرنے پر آمادہ کیا اور انکار کرنے پر۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو یہ جو نجران کے نصارہ تھے، آپ نے یہ جو وفد آیا تھا آپ نے ان سے یہ بات بھی کہی تھی کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے، اسلام کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام لا چکے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کیسا اسلام کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، پوجا صلیب، جس پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ غرض ہے کہ ان کا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو یہ آپ نے فرمایا تم صلیب کی، اسی لیے گلے میں وہ صلیب بھی لٹکاتے ہیں، ایسے صلیب بھی گلے میں لٹکاتے ہیں، تم اس کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، اور پھر تم خنزیر بھی کھاتے ہو۔ خنزیر، حالانکہ خنزیر جو ہے وہ ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے بھی نبی آئے سب کی شریعت میں خنزیر، جس کو سور کہا جاتا ہے، پیگ، تو یہ سور اور خنزیر یہ حرام رہا ہے ہر شریعت کے اندر۔ تم خنزیر بھی کھاتے ہو، گویا تم تو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو، تو یہ تمہارا کیسا اسلام ہوا؟ خنزیر دیکھے درمیان میں یہ بات آ گئی، خنزیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس حرام کیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر انسان وہ جانور کھائے گا تو اس جانور کی جو خصلت ہے، جو اوصاف ہیں، وہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے خنزیر کے اندر بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، تو یہی چیز کھانے والوں میں بھی پائی جاتی ہے، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اس قدر عام ہے بے غیرتی، آپ دیکھ لیں یورپ کے ممالک میں اور جتنے بھی ممالک ہیں، بے حیائی اس قدر عام ہے کہ زنا بالکل سستا ہے، بہت سستا، اور شادی اور نکاح ندارت نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ یہاں تک کہ اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی ہے کہ باپ بھی جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور بھائی جو ہے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں، اب یہ جو بے حیائی ہے اور بے غیرتی ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں میں اس قدر نہیں ہے لیکن پھر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بے پردگی اور بے حیائی اور یہ ساری چیزیں کہ آج ہمارے یہاں کی جو عورتیں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ بے پردگی کتنی عام ہے۔ اسی طرح اور اسکول، یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے نتیجے میں جو بے حیائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھ لیں پردہ تو اتر گیا، لیکن لباس کو بھی دیکھ لیں کہ لباس بھی کتنا گندا، اور بے غیرتی کا آپ برا نہ لگائیں، بے غیرتی بھی اس قدر کہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کو یا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے کہ وہ لباس پہن کر باہر جاتی ہے اور ہوس خوروں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے اور بہت سے لوگوں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، لیکن اس کی غیرت گوارا کر لیتی ہے، اسے غیرت تک نہیں آتی۔ ایک مسلمان تو ایسا ہو کہ وہ مسلمان اس چیز کو برداشت نہ کرے، کیسے برداشت کرے کہ اس کی بیوی کو یا اس کی بیٹی کو کوئی ایسی نگاہوں سے دیکھ لے، ہوس کی نگاہوں سے دیکھ لے۔ اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 60-70 سال پہلے کی بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں ایسا دور تھا کہ ایسی شرمیلی اور ایسی حیادار عورتیں تھیں کہ وہ مردوں کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتی تھی اور ان سے بات چیت کرنا وہ اس میں شرم محسوس کرتی تھی، یعنی ایسی شرمیلا مزاج کا۔ اور باقاعدہ عورتیں تو اس طرح حیادار ہی ہوتی ہے، باحیا عورتیں ہوتی ہیں، ایسی بے حیا نہیں ہوتی جیسے کہ ہم اپنے اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ عورتیں مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بے جھجک
اور ہنسی مذاق کر رہی ہے، اس کے اس قدر نقصانات سامنے آتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس قدر نقصانات زنا، اور اسی سے بے حیائی، اسی بے حیائی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں زنا اور سارا بگاڑ اسی کی وجہ سے ہے، بہت سے رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ ایک اور ابھی قریب کے اندر ایک نے مجھے سنایا، جیسے کہ ہمارے یہاں تو یہ عام ہے کہ دوستوں کا سرکل ہوتا ہے اور وہ گھومنے کے لیے تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور اپنی بیویاں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں، اور بیویاں بے پردگی کے ساتھ ہوتی ہے، 10-12 کا سرکل، ادھر بھی 10-12 عورتیں ہیں، اور ادھر سے مرد جو ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ بیوی اس کے شوہر کے ساتھ مذاق کر رہی ہے نا۔ تو یہ جو معاشرہ ہے اس سے کس قدر نقصان پھیل رہا ہے، کس قدر نقصان، رشتے کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ منگنی ہوتی ہے تو منگنی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دوست ہے وہ دوست ہے، دونوں نکلے، اور اس کی بیوی وہ بھی بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، اس کو اس کی بیوی پسند آ گئی، تو جو اس کے ساتھ پہلے سے تھی اس کے ساتھ نکاح منگنی توڑ دی، اور اس کے ساتھ اس نے منگنی کر لی۔ یہ ایسے کیسے بہت سے اس قدر بے حیائی اور جو بگاڑ اور جو تباہی پھیل رہی ہے اسی بے حیائی کے نتیجے میں۔ اور جیسا کہ کالج کا ماحول، یونیورسٹیز کا ماحول، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ یوں سمجھ لیجیے کہ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جب بے حیائی اور بے پردگی پھیل جاتی ہے، تو پھر وہ اس کا برا ہونا بھی معاشرے سے نکل جاتا ہے۔ جب پھیل جاتی ہے تو اس چیز کو کوئی آدمی ہلکا اور معمولی درجے کا سمجھتا ہے، اور بے غیرتی بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ عام ہو گیا تو بے غیرتی بھی ختم ہو گئی، ہر آدمی اس کو برداشت کر لیتا ہے نا۔ اگر مومن، سچا پکا مومن ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کو کوئی اس طرح ہوس کی نگاہ سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیسا ماحول ہے، غرضیے کے بعد تو دوسری جگہ چل جائے گی۔ تو اللہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، آپ نے ان سے یہی کہا کہ تم تو خنزیر بھی کھاتے ہو، اور حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور صلیب کی پرستش کرتے ہو، تو تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے مومن ہو؟ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو وہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی ان اہل کتاب کو دیکھ کر یوں نہ کہیں لوگ، دوسرے لوگ، کہ یہ اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی، جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، جب نبی کا زمانہ پایا اور ان کے پاس تورات کا، انجیل کا علم تھا، کتاب تھی، اس کے باوجود انہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا اور نبی کو تسلیم نہیں کیا، اسلام نہیں لائے، جب وہ نہیں لائے تو ہم بھی نہ لائیں، تو ان کو دیکھ کر معیار نہ بنائیں، بلکہ دوسرے لوگ آگے بڑھیں اور اسلام قبول کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اسلام قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ میں آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا تو اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ جیسا کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ عام سب کو معلوم ہی ہے۔ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کس کی عبادت کرتا تھا، پہلا سوال یہی ہے۔ دوسرا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہی کہ نبی علیہ السلام سارے پردے ہٹا لیے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کی زیارت کی جائے گی، اور بتلایا جائے گا کہ یہ کون ہے، کس کی تو اتباع کرتا تھا، کس پیغمبر کی، یہ پیغمبر کون ہے۔ ان 3 سوالات کے جوابات دینے ہی ہوں گے، اس کے بغیر یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ پہلی منزل اس کی آسان ہو گئی تو بعد کی منزلیں ساری کے ساری آسان ہے، تو اس میں بھی یہی 3 سوال ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اگر ان سب حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد، حق علم کے واضح ہو جانے کے بعد، پھر بھی یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ہی سچے ہیں، تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے
چہرے کو مطیع اور فرما بردار کر لیا. اب دیکھیے چہرے سے مطلب ذات ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو اور میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب یہاں پر چہرے سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کے اندر اصل جو ہے وہ چہرہ ہی ہے، چہرے کے بغیر کوئی انسان نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہاں پر چہرے سے مراد پوری ذات ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور میرے جو متبعین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تم مانو یا نہ مانو ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور جیسا کہ بتلایا اسلام نام ہے اس تسلیم اور انقیاد کا، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. گویا اسلام کے بنیادی جو 2 اصول ہیں، پہلا اصول توحید ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اسے تسلیم کر لے. اب چاہے وہ حکم اپنی چاہت کے خلاف ہو یا چاہت کے موافق ہو، بس اس حکم کو مان لے. اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر پھر بھی یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ تم جو اسلام لائے یہ اسلام کسی کام کا نہیں، بلکہ اسلام وہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے متبعین نے. کہ تم دیکھو کہ کس طرح حضرات صحابہ کرام نے کفر اور شرک کا اور اسی طرح ظلم، زیادتی اور بد اخلاقی اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ساری پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اپنے گھر کو، اپنے کنبے کو، اپنے وطن کو، اپنے بیوی اور بچے کو، اور اپنی مال اور اپنی جان کو، ہر چیز کو جو پسندیدہ چیز کی سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور اسی طرح یہ ان صحابہ کرام کو دیکھو کہ اللہ کا جب ان کی نگاہیں اللہ کے حکم کی طرف رہتے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح تم اسلام لے آؤ. آگے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی آپ اہل کتاب سے اور اسی طرح امیین، یہ جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اب دیکھیں اہل کتاب سے بھی مخاطب تو پہلے بھی اہل کتاب سے خطاب کیا گیا تھا. اہل کتاب سے مراد یہ بھی جن کو کتاب دی گئی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ پڑھے لکھے تھے اور ان کی اسکول تھی جس میں یہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور تربیت یافتہ تھے، تعلیم اور تربیت سے واقفیت رکھتے تھے. وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا. اور ایک دوسرا جو زیادہ تر ان پڑھ تھا، عرب کے عام لوگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ تقریباً ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سب کے سب تقریباً جاہل تھے. تو یہ ان پڑھ تھے، انہی امیین سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ان میں جہالت اور ان پڑھ ان میں کتنے تھے کہ ان پر حکومت کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا. ایسی جہالت تھی کہ جتنی برائیاں، ساری کے ساری برائیاں اس وقت عام تھیں. یہاں تک کہ دشمنی بھی، اگر ایک مرتبہ اگر کسی ایک نے دوسرے کو مار دیا تو وہ دوسرا وصیت کر کے جاتا کہ تو اس سے انتقام لینا، پھر وہ دوسرے کو وصیت کر کے جاتا. نسل در نسل دشمناوٹ چلتی تھی، اس قدر دشمناوٹ چلتی تھی اور قتل و قتال کا سلسلہ چلتا تھا، اس قدر جہالت عام تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب اور یہ امیین جو ان پڑھ ہیں ان سب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. دیکھیے ہمیں بھی یہاں پر طریقہ بتلایا گیا، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ بھی بتلا دیا گیا. کیا؟ اور یہ ہر ایک کے ذمے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں تک صحیح بات کو پہنچائے، اچھی چیز کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اب برائی سے روکنے کے نتیجے میں ایک مرتبہ روکا تو اب یوں نہ کہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ تو ایسا ہی ہے. ہم نتیجے کی فکر نہ کریں. یعنی ہمارے یہ ایک مرتبہ کہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مان ہی لیں اور اس پر آمادہ ہو جائیں. ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا. اب چاہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، عمل کرے گا تو اس کا فائدہ ہے اور نہیں کرے گا تو وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمارا جو کام ہے بندے تک بات کو پہنچا دینا. لیکن ہمارا آج جو ہمارا برا حال ہے، اول تو یہ کہ اگر کسی کے اندر ہم برائی دیکھتے ہیں تو ہم اسے تو روکنے کی فکر نہیں کرتے، بجائے اسے روکنے کے یا اسے تنبیہ کرنے کے لوگوں میں اس کی برائی کو عام کرتے ہیں. ہمارا رویہ ہے، ہمارا طریقہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس میں انسان برائی دیکھے اسے روکے.
اور روکنے کے بعد اب اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اس برائی سے رکتا نہیں ہے، تو پھر کیچڑ نہ اچھالیں، اس کا معاملہ اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ رب معاف کر دے گا تو معاف، اس دونوں کا رب کا معاملہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ انسان کے ذمے ہے اچھی بات بتلا دینا، بری چیز سے روک دینا، اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، آپ کی بے انتہا تمنا تھی کہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، جن کا بہت بڑا احسان تھا آپ پر، پوری زندگی احسان تھا آپ پر، تو آپ تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ آپ نے ابو طالب سے کہا تھا کہ میرے کان میں کہہ دو، میرے کان میں کہہ دو، میں کل قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ آپ اسلام لے آئے تھے۔ آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کہ نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو دینا چاہیں، آپ کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّ أَحْبَبْتَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ گویا ہدایت کا دے دینا اور توفیق کا مل جانا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر نیک کام کی توفیق مل گئی، گناہ سے بچنے کی توفیق مل گئی، تو وہ اپنا کمال نہ سمجھے، اپنے آپ کو آسمان پر لے جائے گا، میں تو اچھا ہوں اس سے 10 گنا، وہ تو فلاں تو ایسا ہے اور میں تو اس سے بہت اچھا ہوں، کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا نہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، نہ وہ تو مال بھی نہیں خرچ کرتا، بخیل کنجوس مکی چوس جو کہنا ہو کہہ لیتا ہے، اور میں تو اس کے مقابلے میں ایسا ہوں۔ تو اس کو یوں سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ اپنا کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کی توفیق شامل ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، تو اللہ کی توفیق شامل ہے تب یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں چاہیے۔ غرض فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے احوال سے واقف ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کیسے اعمال اختیار کیے ہوئے اور کون کیسا عقیدہ اختیار کیے ہوئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ ایک اعلان اصول ہے کہ دیکھیے، عورتوں کا دین سے وابستہ ہونا اور دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر مرد حضرات تو جو ہے کہیں نہ کہیں بیان سن کر یا اس وجہ سے کسی کا بیان سن لیا یا کسی کی کوئی بات سن لی، اور وقتاً فوقتاً ایسے مواقع مردوں کے لیے تو آتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ایسے وقتاً فوقتاً مواقع آتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دین سے دور رہتی ہے۔ اور اگر عورت دیندار ہو گئی تو اس کے دیندار ہونے کے نتیجے میں سارا گھرانہ دیندار ہو جاتا ہے اور معاشرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت کا دین کی تعلیم حاصل کرنا ویسے بھی بہت ضروری اور اس زمانے میں بے انتہا ضروری، اس لیے کہ کالج وغیرہ کی تو تعلیم حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم سے بھی آراستہ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہاں ٹیما پول کے اندر، میرے گھر ہی کے اندر انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوگی اور حفظ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ وہ جیسا نظام ہوگا وہ بتلا دیا جائے گا ان لوگوں کو، اور عورتیں ہی پڑھائیں گی، مرد حضرات نہیں پڑھائیں گے، عورتیں ہی پڑھائے گی۔ تو درخواست تھی عورتوں سے بھی، اور یہاں جو مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی خاص فکر کریں کہ گھر کی جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کو وہاں بھیجنے کی فکر کریں، تاکہ اگر عورتیں دیندار رہے گی تو یہ جتنے مرد حضرات ہیں شکایت رہتی ہے کہ مانتی نہیں ہیں، انشاءاللہ دین سے وابستہ ہوگی تو مانتی ہو جائے گی، اور ہم بھی مانیں گے اللہ کی تو وہ مانتی ہو جائے گی۔ ویسے ہماری بھی بے رخی ہے، بے توجہی، آج ہماری جو شکایت رہتی ہے نا کہ یہ لڑکا نہیں مانتا، یہ نافرمانی کرتا، یہ نافرمانی، تو اس نافرمانی میں ہمارا بھی یہ ایک بدحالی ہماری بھی ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، چین سکون کی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا واحد ایک علاج یہ ہے کہ ہم بھی دیندار بنیں، ہمارا گھرانہ بھی دیندار بنے۔ جب دونوں دیندار بنیں گے تب جا کے ایک نتیجہ باہر آئے گا۔ اگر ایک آدمی دیندار ہے اور گھر بے دینی پر ہے
تو بھی معاملہ ٹھیک درست ہونے والا نہیں ہے۔ ہر گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے سے گاڑی چلتی نہیں ہے، دونوں ہی پہیے لگیں گے تب جا کر گاڑی چلے گی۔ یہاں پر بھی ہر گھر کے اندر دو پہیے ہیں، اگر دونوں ٹھیک ہوں گے، دونوں ہی دینداری، دونوں کے اندر دینداری ہوگی، تب جا کر گھر چلے گا، تب جا کر گھر میں دین آئے گا۔ اور پھر خاص طور سے بچوں کی تربیت، چونکہ عورتیں ہی کرتی ہیں، مرد حضرات تو باہر ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت میں عورت کا کردار زیادہ ہے، تو عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت عورتیں کرتی ہیں۔ اگر عورتیں اچھی ہوگی ہمارے بچے بھی اچھے ہوں گے، پھر گھرانہ اچھا ہوگا۔ تو اس کی فکر کریں، تو گھر میں انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ایک ہفتے کے اندر اندر جو بھی تیار ہوں تو وہاں طیبہ پول کے اندر شروع ہو جائے گا۔ اور وقت جو ہے انشاءاللہ 6 سے 7 کا رہے گا، ابھی فی الحال 6 سے 7 کا رہے گا، پھر دیکھ لیں گے جو بھی وقت آگے پیچھے ہوگا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے تو واقف ہے، ہمارے دل سے واقف ہے، ہمارے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، جو برے خیال آتے ہیں اس سے بھی تو واقف ہے۔ اے اللہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ ساری چیز تیرے سامنے واضح ہے، ظاہر ہے۔ اے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو کیسا رب ہے، اے اللہ تو کیسا بے غرض خدا ہے، ان سب کے باوجود ہمیں پال رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی اے اللہ عطا فرما رہا ہے، اے اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے یہ چیز ہے کہ یہ بندہ باہر جا کر کیا گناہ کرے گا، گھر جا کر کیا گناہ کرے گا، خلوت میں کس گناہ میں مبتلا ہوگا، یہاں تو توبہ کر رہا ہے، باہر جا کر کیا کرے گا، سب تیرے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود اے اللہ تو نبھائے ہوئے ہے، اس کے باوجود ستاری کا معاملہ کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ دنیا کے اندر تو اے اللہ اگر ایک نوکر سیٹ کی اے اللہ 3-4 مرتبہ اگر نافرمانی کر لے تو اے اللہ وہ سیٹ بھی اس نوکر کو بھگا دیتا ہے۔ اے اللہ اسے دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایسا پروردگار ہے کہ تیرے علم میں سب کچھ ہے، ابھی کیا کرے گا اور بعد میں اور آئندہ کیا کرے گا، اس کے باوجود اے اللہ تو ستاری کا معاملہ کیے ہوئے ہے، اے اللہ تو رحم کرم کا معاملہ کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ آئندہ بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ آئندہ بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ پکڑ کا معاملہ نہ فرما، سختی کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ نہتے ہیں۔ اے اللہ تیرا علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تو صرف تجھے ہی رب مانے ہوئے ہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اے اللہ ہم تجھ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہم تجھ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ ہمیں تیرے علاوہ کسی رب کی، کسی پروردگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ صرف تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا رکھے وال ہے، تو ہی ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو بھی ہمیں اپنے دربار سے نکال دے، اے اللہ اگر تو بھی ہمیں دھتکار دے تو اے اللہ ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اے اللہ صرف تیرا ہی در ہمارے پاس ہے، صرف تیرا ہی گھر ہے۔ اے اللہ صرف تیرا ہی گھر ہے جو اے اللہ ہر حال اے اللہ ہر گھڑی کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ تو نے اپنے بندوں کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ اے اللہ آسمان بھر کر گناہ کیوں نہ کر لے، اے اللہ اے اللہ خوب زنا کرنے والا کیوں نہ ہو، چوری کرنے والا کیوں نہ ہو، قتل کرنے کا والا کیوں نہ ہو، جس قدر نافرمانیاں اور برائیاں ان نافرمانیوں اور برائیوں کا کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اے اللہ تو نے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اے اللہ مایوسی نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے خود فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے
اے اللہ مومن مایوس نہیں ہوتا، ہم بھی اللہ تو نے جب حکم فرمایا ہم بھی تجھ سے مایوس نہیں ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں توبہ، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یہی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے اے اللہ آج ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، عروج والی زندگی عطا فرما، سربلندی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بہادری عطا فرما، شجاعت عطا فرما، اے اللہ اخلاق، اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، اخلاق حسنہ سے ہمیں متصف فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، تجارت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں، کوئی چیز تجھ سے اے اللہ اوجھل نہیں ہے، ساری چیزیں اے اللہ تیری نہ سننے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے، اے اللہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اے اللہ وہ سب کچھ اے اللہ تو اس سے واقف ہے، اور تیری ارادے اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ سب تیرے ارادے سے ہوتا ہے، اے اللہ تو ہی اپنے ارادے سے معاملے کو برعکس فرما دے، اے اللہ ذلتی کو عزت سے بدل دے، ذلتی کو عزت سے بدل دے، اے اللہ ذلتی کو عزت سے بدل دے، اے اللہ پستی کو بلندی سے بدل دے، اے اللہ پستی کو بلندی سے بدل دے، اے اللہ مسلمانوں میں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، بہادری عطا فرما، اے اللہ بزدلی نکال دے، اے اللہ بہادری عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔